ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھا ہے متی کی انجیل اس کا 16 باب 13 سے 20 آیت تک ابھی تلاوت کیا گیا ہے۔ آج ہم جس بات کو سیکھنے جا رہے ہیں یہ بڑی خاص باتیں ہیں، اور ان باتوں کے وسیلہ سے جو کلام الہی کی باتیں ہیں، جو کلام الہی ہے، خدا کا کلام ہے، ہم جانیں گے کہ ہماری یہاں پر کیا حیثیت ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے، جس کے کان وہ سنے۔ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا خدا کے کلام سے۔ جب خدا کے کلام کی باتوں کو سنتے ہیں، بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بائبل مقدس کو 2 دفعہ پڑھا ہے، 5 دفعہ پڑھا ہے، اتنی دفعہ پڑھا ہے، لیکن جب ایمان کی بات آتی ہے یا عمل کی بات آتی ہے تو وہ زندگیوں میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور آج ہم جس بات کو جاننے جا رہے ہیں یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ہم مسیح کہلاتے ہیں، ہم مسیحی ہیں، لیکن کیا آج جانیں گے ہم نام کے مسیح تو نہیں ہیں؟ صرف ہمارے ساتھ جو نام مسیح لگا دیا گیا ہے وہ تو نہیں ہے۔ کیا مسیح کو جانتے ہیں؟ کیا مسیح کے بارے میں ہماری پہچان ہے؟ جس نے ہمیں چنا ہے، یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں تمہیں چن لیا، بس تم اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو، تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ تمہارے کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی تمجید کی جائے۔ ہم نے اس وقت جو تلاوت کی ہے متی کی انجیل اس کے 16 باب کی 13 سے 20 آیت تک لکھا کہ جب یسوع کیسریا فلیپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں ایک چھوٹی سی تلاوت، چھوٹے سے حوالے میں 2 خود سوال کیے گئے ہیں۔ ایک سوال میں ہی کام بن سکتا تھا، لیکن یسوع مسیح نے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال، یسوع مسیح جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلیپی کے علاقہ میں آتا ہے، بہت سے سفر کر کے، بہت سے معجزات کر کے 4000 لوگوں کو یسوع مسیح نے کھانا دیا، معجزات کیے، اور جب یسوع یہاں پر پہنچتا ہے تو اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ 2 سوال یہاں پر کیے گئے، ایک کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں اور تم مجھے کیا کہتے ہو۔ آج یہ غور کرنا ہے، جاننا ہے کہ یہ سوال صرف شاگردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سوال آج ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہمیں خدا نے چن لیا ہے، ہمیں خدا نے دنیا سے علیحدہ کر دیا ہے، ہمیں خدا نے ایک پہچان دی ہے، اور وہ پہچان کیا ہے کہ ہمارا یسوع مسیح زندہ ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے پہلا سوال یسوع مسیح کا کیا ہے۔ یسوع مسیح سے پوچھتا ہے کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں، لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں، لوگ یسوع کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ان کا جواب کیا ہے؟ ان کا جواب دیکھیں، ان کا جواب یہ ہے کہ بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا کہتے ہیں، بعض یرمیہ کہتے ہیں، اور بعض نبیوں میں سے کوئی نبی کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں شاید یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، بعض کہتے ہیں یہ ایلیا ہے، بعض کہتے ہیں شاید یہ نبیوں میں سے کوئی نبی ہے۔ لوگوں کی سوچ ہے، تو کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کا کیا رد عمل ہے اس کے بارے میں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں شمعون ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ایلیا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ نبی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ یوحنا ہے، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تم صبح شام میرے ساتھ رہتے ہو، تم میرے شاگرد ہو، تم نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے، تم نے معجزات دیکھے ہیں، لیکن تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون پطرس نے جواب دیا کہ تو زندہ خدا کا مسیح ہے۔ لوگ تو ایلیا کہتے ہیں، لوگ تو یوحنا کہتے ہیں، لوگ تو نبی کہتے ہیں، لیکن ہماری سوچ، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ ہم جانتے ہیں، اور آگے چل کے یسوع نے جواب میں سے کہا مبارک ہے وہ شمعون، کیونکہ یہ بات تو گوشت اور خون سے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھے ظاہر کی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بات تو نے اپنے
ज़हन से नहीं, अपनी सोच से नहीं, बल्कि ये पाक रूह के वसीला से तुझे मिली है कि मैं जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह हूँ। जो मुझसे मैं करता हूँ वो दुनिया कर नहीं सकती, जो काम मैं करता हूँ वो लोग कर नहीं सकते, ये काम सिर्फ खुदा ही कर सकता है। हम देखते हैं जब यीशु के पास मफलूज को लाया गया, मफलूज जब यीशु के पास आया, वो गुनाहगार था। यीशु से कहता है उठ, अपनी चारपाई उठा और चल, फिर तेरे गुनाह माफ हुए। यीशु ने कहा जा, तेरे गुनाह माफ हुए। और सुनने वाले जो वहां पर थे, तनकीद करने वाले, वो कहते हैं कि ये कौन है जो लोगों के गुनाह माफ करता है, ये कौन है जो गुनाह माफ करता है। हम देखते हैं कि ये बात जब यीशु मसीह उनसे कहता है कि ये बात तूने शमौन जो है अपनी तरफ से नहीं कही, बल्कि ये खुदा के पाक रूह की तरफ से तुझ पर ज़ाहिर हुई है। इसलिए खुदा कहता है कि मैं तुझे बड़ी बरकत दूंगा, आसमान की कुंजियां तुझे दूंगा, जमीन पर तुझे बांधेगा वो बांध जाएगा, जो जमीन पर तू खोलेगा वो खुल जाएगा। हम देखते हैं कि जब ये खुदा को जान गए, और आज हमने दो बातों को देखना है। पहली बात, हम क्या खुदा के बारे में जानते हैं और क्या खुदा को जानते हैं। यहाँ पर दो बातों के बारे में है। पहले बयान किया गया, यीशु कहता है कि क्या लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं और तुम मुझे क्या कहते हैं। आज हम देखें कि क्या हम खुदा के बारे में जानते हैं जब खुदा को जानते हैं। दो बातों पर गौर कर रहे हैं कि क्या हम खुदा के बारे जानते हैं जब खुदा को जानते हैं। खुदा के बारे में तो गैर कौमें भी जानती हैं। यीशु मसीह के बारे में लोग भी जानते हैं कि यीशु मसीह मौजे करता था, यीशु मसीह अंधों को आंखें देता था, और ये बात हम भी जानते हैं यीशु के बारे में। बचपन से सुनते आ रहे हैं, चर्चेस में सुनते हैं, संडे स्कूल में सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं कि यीशु मसीह मौजे करता है, यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी हैं, यीशु मसीह ने कोड़ियों को पाक साफ किया, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने भूखों को खाना दिया, यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर कुर्बान हुआ, यीशु मसीह के हाथ और पाँव में कील लगाए गए हैं, यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु के बारे में हम जानते हैं, ये हमें पता है कि यीशु क्या यहोवा यरी है, ये भी जानते हैं ना, हम जानते ही हैं यीशु मसीह यहोवा यरी, कोई मसला नहीं है। हम जानते हैं यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, यीशु के बारे में हम जानते हैं। लेकिन आज बारे में नहीं जानना, आज हम देखें क्या हम यीशु को जानते हैं और यीशु को जानते हैं। हम यीशु के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं कि यीशु ये काम करता है, लेकिन आज हमें जिस बात को सीखना है वो ये है कि क्या हम यीशु को जानते हैं कि यीशु क्या करता है। सिर्फ जानने तक नहीं, क्योंकि जानना नहीं बल्कि बारे में नहीं, बल्कि हमें जानना है कि यीशु मसीह क्या है। हम देखते हैं कि सदरक मीशक अब्दुन्नजू खुदा के बारे में जान गए कि हमारा खुदा बचाने वाला है। सिर्फ बातों से नहीं कि सिर्फ खुदा ने कहा था मैं तुम्हें बचा लूंगा, बल्कि उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमारा खुदा बचाने वाला है। वो शेरों के मुंह बंद कर सकता है, वो क्या कहते हैं आग की भट्टियों को बुझा सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि हम खुदा को जानते हैं। आज हमें सिर्फ खुदा के बारे में नहीं जानना, बल्कि खुदा को जानना है कि वो ही जिंदा खुदा है। हम उस औरत के बारे में देखते हैं, जब यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में है तो वहां पर वो औरत इतर लेकर आती है और यीशु के पाँव में क्या करती है, झुक जाती है, बैठ जाती है और अपने बालों से यीशु मसीह के पाँव को साफ करती है। और लोग शागिर्द कहते हैं कि ये क्या कर, इतना कीमती इत्र जो है ये ढेर नहीं है, ये बेचकर गरीबों को भी दिया जा सकता। लेकिन यीशु मसीह कहता नहीं, ये औरत ने मेरे साथ भला किया है, मेरे साथ भलाई की है, और जब तक कलाम की मुनादी होगी, जहां तक कलाम की मुनादी होगी, इसका जिक्र किया जाएगा। और ये बहनों के लिए बड़ा खूबसूरत फिक्रा है, बड़ी बरकत बात है कि आप अगर खुदा के लिए कुछ करते हैं तो खुदा आपका कभी भी अजर नहीं छोड़ता, वो आपको अजर जरूर देता है। ये बहन ने बहुत बड़ी खुदा के साथ भलाई की, ये बहुत बड़ा काम किया, खुदा की खिदमत की, उसके कदमों में झुक गई और खुदा ने क्या अजर दिया कि जहां पर भी अंजील की बुराई की जाएगी इस औरत का जिक्र किया जाएगा। इसका जिक्र किया क्योंकि वो जान गई। शमौन के घर में यीशु आया तो यीशु कहना तू मेरे पाँव धोने पानी नहीं देता, तू मैंने मोहब्बत सहार की कीता, लेकिन जिन्होंने मैं तेरे घर जाए इस औरत ने मेरे पाँव चूमना नहीं छोड़े।
وہ جان گئی، وہ یسوع کے بارے میں نہیں جانتی کہ یسوع شفا دیتا ہے، یسوع گناہ معاف کرتا ہے، بلکہ وہ یسوع کو جان گئی کہ یسوع ہی نجات دہندہ ہے، جس کے قدموں میں بیٹھی ہوں یہی گناہ معاف کر سکتا ہے، جس کے پاس میں جھک چکی ہوں یہ میری زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ یسوع کو جاننا ہے۔ ہم یسوع کے بارے میں جانتے رہتے ہیں کہ یسوع یہ کرتا ہے، لیکن جب مشکل ہوتی ہے کہ اور پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، یسوع کو نہیں جانتے۔ آج یسوع کو جاننا ہے، یسوع کے بارے میں جاننا اور بات ہے، اور یسوع کو جاننا اور بات ہے۔ یہ دو باتیں، دو سوال ہیں۔ یسوع جی کہتے ہیں لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تجھے یوحنا کہتے ہیں، تجھے نبی کہتے ہیں، تجھے ایلیا کہتے ہیں۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یسوع کیا یہ ہوائی یری ہے، یسوع شفا دینے والا ہے، یسوع بچانے والا ہے، لیکن جو مشکل آ جائے پھر ہمیں پتہ نہیں بچائے گا یا نہیں۔ ہم جانتے نہیں ہیں۔ ہم نے آج یسوع کو جاننا ہے کہ یسوع کر سکتا ہے، یسوع نے یہ کام کیا ہے، یسوع مسیح معجزات کا خدا ہے۔ اور جب جان جائیں گے، اور جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یسوع کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا ہے۔ لیکن جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے بہت سا پھل لاتی ہے۔ جب یسوع کے ساتھ ہم مسلم ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، جب ہمارا تعلق یسوع کے ساتھ بن جاتا ہے، جب ہم خداوند کے پاس آ جاتے ہیں، جب ہم اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں بہت اچھے ہیں، وہ شخص جو ہے نا بہت اچھا ہے، اس کا کردار بڑا اچھا ہے، اس کے کام بڑے اچھے ہیں، وہ ایسا ہے ایسا ہے، لیکن جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں نا، کچھ دن اس کے پاس رہنے کا موقع ملتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے، تو پھر ہم اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ پھر کہتے نہیں ہے جو گل میں سمجھتا نا وہ نہیں گل، یہ تو کام ہی الٹ ہو گیا، میں جو سمجھتا تھا تو وہ تو ہے ہی نہیں، میں تو سمجھتا تھا یہ شخص بہت اچھا ہے لیکن یہ تو اچھا ہی نہیں، میں سمجھتا یہ بہت برا ہے، یہ خدا کو جانتا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد وقت گزارا یہ تو بہت ہی اچھا ہے، دیکھنے سے کچھ ہے، لیکن جب اس کو جانا ہے، ہمیں بھی خدا کو جاننا ہے، خدا کے بارے میں جاننا، خدا کو جاننا، خدا کے بارے میں نہیں بلکہ خدا کو جاننا ہے کہ خدا ہمارے لیے یہ کر سکتا ہے۔ اور خدا کو کب جان سکتے ہیں؟ جب ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے۔ تو اگر سال بعد دعا کرنی ہے، یا مہینے بعد دعا کرنی ہے، یا کدی کدی بائبل پڑھ لینی ہے، یا کدی کدی چرچ چلے جانا، پھر تعلق ہونے گا۔ پھر اسی خدا کے بارے جاننے ہیں کہ خدا کام کرتا ہے، خدا معجزے کرتا ہے، خدا نے نوکھا دینا ہے، کوڑیاں نوں پاک صاف کرتا ہے۔ پھر صرف خدا کے بارے جاننے ہیں یہ نامی مسیح نے، جہاں مسیح کا لیبل سب لگ گیا ہے کہ مسیح ہے نہیں، بلکہ ہمیں آج خدا کو جاننا ہے، مسیح کو جاننا ہے کہ مسیح نے یہ کام میری زندگی میں کیا ہے۔ آج صرف اسی گواہی دینے والے ہیں، بیماریاں دی گواہیاں، دولت کی گواہی، فلانی گواہی، جو کچھ مل گیا گواہی، لیکن گواہی کس بات کی دینی ہے؟ ہم زندہ خدا کے بیٹے یسوع کے گواہ ہیں کہ وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، وہ معجزات کرتا ہے، وہ یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرتا ہے۔ اور یہ کب کہہ سکتے ہیں؟ جب ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں، جب یسوع کو جان جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں بہت سے لوگ ہیں جو یسوع کو جان گے، جن کا تعلق ریلیشن یسوع کے ساتھ ہو گیا، اور پھر جب ان کا ریلیشن یسوع کے ساتھ ہوتا ہے جان جاتے ہیں۔ یہاں پر سبان کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ لوگ ایلیا کہتے ہیں، لوگ کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور جب جان جاتے ہیں نا، جب جان جائیں گے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، جب جان جائیں گے کہ وہ نجات دہندہ ہے، تو پھر خدا برکت دیتا ہے، پھر خدا ہمیں روح کے پھل مل جاتے ہیں، کیونکہ جو ڈالی قائم رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے۔ جب ہم جان جائیں گے کہ پطرس کو خدا کیا کہتا ہے؟ پطرس جب کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو یسوع مسیح کے اس کو پھل کہہ دیتا ہے، کہتا ہے عالم ارواح کی کنجیاں تجھے، آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور تو زمین پر جو باندھے گا وہ آسمان پر بن جائے گا، تو جو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر بھی کھل جائے گا۔ جب ہم خدا کو جان جاتے ہیں، جب ہم مسیح کو جان جاتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں اس کا اجر بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے تو جان گیا، اس لیے جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بھی بن جائے گا، تو زمین پر کھولے گا وہ بھی کھل جائے گا، کیونکہ تو یسوع مسیح کو جان گیا، تو خدا کو جان گیا۔ تو خدا کے بارے میں نہیں جانتا، بلکہ تو جان گیا ہے کہ وہ ہی ہماری مخلص دینے والا، وہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اور جن لوگوں نے خدا کو جانا، ہمیں آج خدا کو جاننا ہے۔ جب تک ہم کسی کے پاس
نہیں جاتے. اگر ہم کبھی کبھی جاتے ہیں تو ہم خدا کو جان نہیں سکتے. ہم روزانہ خدا کے ساتھ ہماری روٹین ہے، اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، تو پھر ہم خدا کو جانیں گے اور پھر خدا ہماری زندگی میں کام کرے گا. بہت دفعہ خدا سے زندگی میں کام کرتا ہے لیکن اسی جانتے نہیں. کبھی کبھی کہتے ہیں نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں دل سے دعا کی تھی تو میری سنی گئی. میں دل سے دعا کی تھی تو سنی گئی. کن نے سنی؟ خدا نے سنی. خدا نے جواب دیا. اور یہ جاننا ہے کہ خدا نے فوراً میری دعا سن لی ہے. میں کنی کو نہیں سننا وا، میں تو کول ہی نہیں ہوں، میں تو گل مانتا ہی نہیں. لیکن خدا نے میری سیکنڈ میں یہ بات کو قبول کر لیا. اور یہ خدا کو جاننا ہے کہ میں خدا کو جانتا ہوں کہ وہ دل اور گردوں کی جانتا ہے. وہ دل میں ہی میری دعا کو یعنی اونچی اونچی آواز کریں گے پھر سنتا ہے. یہ کہتا ہے وہ دل میں ہی میری آواز کو سن لیتا ہے. یہ خدا کو جاننا ہے. اور آج ہمیں خدا کو جان اس کے بارے میں نہیں جاننا کہ وہ ایسے کرتا ہے، بلکہ جاننا ہے کہ وہ کرتا ہے. جب مصیبتیں آئیں، مشکلیں آئیں، ہم خدا کو چھوڑ دیں، ہم خدا سے دور چلے جائیں. یہ خدا کو جاننا نہیں ہے بلکہ خدا کے بارے میں جاننا ہے. خدا کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن آج ہمیں خدا نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، تمہاری روشنی چمکے، تم آسمان کی بادشاہی کے فرزند ہو، تمہیں میں نے چن لیا ہے. اور آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج ہمیں خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بنانا ہے. خدا ہمارا دلہا ہے اور ہم اس کی کیا ہے؟ دلہن ہے. ہم اس کی کلیسیا دلہن ہیں. اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو ہمیں ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آئے گی. اور سمجھ کب آتی ہے؟ جب ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، ایک دوسرے کی بات کریں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کی بات کا سمجھ بھی آ سکے گی. یرمیا 33 میں لکھا ہے کہ تو مجھے پکارے گا اور میں تجھ پر گہری باتیں ظاہر کروں گا. وہ باتیں آنے والی باتیں نوح کو پتہ نا، نوح خدا کے نال چلتا سی. تو نوح کے بارے میں خدا کام لکھا ہے کہ نوح کو خدا نے کہا کہ طوفان آئے گا، بارش آئے گی، تو کشتی بنا لے. اور وہ خدا کے ساتھ منسلک تھا، وہ خدا کو جانتا تھا کہ خدا جو کہتا ہے وہ ہوگا. لوگوں نے نہیں جانا، وہ کہتے ہاں خدا کہے گا، کیا کرے گا. لیکن نوح نے کیا کیا؟ وہ جان گیا کہ میں جانتا ہوں جو خدا کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. اور اس نے کشتی بنائی لیکن نوح روکا گرانا بچ گیا، اس کا خاندان بچ گیا کیونکہ وہ خدا کو جانتا تھا. اور جو خدا کو جانتے ہیں نا اس پر بھروسہ رکھتے ہیں. یرمیا 17 میں لکھا ہے کہ جو خدا پر توکل کرتا ہے، جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے، جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، اس درخت کی مانند ہے جو پانی کے کنارے پر لگایا گیا ہے، جس کا پتا کبھی بھی مرجھاتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سرسبز رہتا ہے. جو خدا کو جان جاتے ہیں، جو خدا کو جان جاتے ہیں، خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا ان کو برکت دیتا ہے. اور جو خدا کو جانتے ہیں خدا ان کو عزت بھی دیتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت جو یسوع کے پاس عطر لے کر آئی، لوگوں نے چاہا کہ اس کی بے عزتی کریں، لوگوں نے چاہا کہ اس کو شرمندہ کریں اور کہیں کہ اتنا قیمتی عطر کیوں آپ نے انڈھیل دیا ہے. لیکن یسوع مسیح کہتا نہیں، اس عورت نے کیا کیا ہے؟ میرے ساتھ بھلائی کی ہے. یسوع مسیح نے اسے اٹھا کھڑا کیا. کلام مقدس تواریخ کی کتاب میں کہ عزت دولت شوق کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے ملتی ہے. اور خدا نے اس کو کہا کہ اس نے تو بہت بڑا کام کیا. اور اب اس کی عزت یہ ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے، جہاں پر منادی کی جائے گی تو اس کا ذکر ضرور کیا جائے گا. یہ اس کی عزت ہے. اور جو خدا کو جان جاتے ہیں نا خدا ان کو عزت بھی دیتا ہے. جو خدا کو جانتے ہیں اور جو خدا کے بارے میں جانتے ہیں نا خدا ان کی نہیں سنتا، ان کے ساتھ چلتا ہی نہیں خدا. ہم خدا کے بارے میں جانتے ہیں. آج دیکھیں ہمارے لیے خدا کا ایک مقصد ہے، ہمیں خدا نے چنا ہے. اور خدا کا پلان ہمارے لیے کیا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگوں میں خدا کے کلام کو پھیلانے کا وسیلہ بنے، ہم نور کی گواہی دینے کا وسیلہ بنے، ہم لوگوں کو خدا کے پاس لانے کا وسیلہ بن جائے. کیونکہ جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہم خدا کو جان بھی جائیں گے. ہمیں خدا کا پتہ چلے گا خدا کیا کرتا ہے. خدا معجزات کا خدا ہے. خدا ہماری سوچ کے مطابق ہمیں برکت دینا چاہتا ہے. تب جب ہم خدا ان کو جان جاتے ہیں، جب ہم خدا ان پر توکل کرتے ہیں اور جب خدا ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور جب خدا پر ہم خدا کو جان جاتے ہیں نا تو پھر ہم بھی اور ہمارے وسیلہ سے دوسرے لوگ بھی برکت پاتے ہیں. جب ہم خدا کو جانتے ہیں لیکن تو ایمان لائے گا تیرا گھرانہ نجات پائے گا. جب ہم خدا کو جان جاتے ہیں. ابراہیم کے بارے میں پتہ نا، ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا. خدا نے کہا میں تجھے برکت دوں گا، آسمان کے ستاروں ریت کے زروں تمہاری برکت ہوگی. خدا نے اسے باعث برکت بنایا.
خدا نے اسے بلیس کیا، خدا کہتے میں تجھے برکت دوں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کو خدا نے برکت دی، ابراہیم خدا کو جان گیا کہ وہی زندہ خدا ہے، وہ لا تبدیل خدا ہے، وعدوں میں سچا ہے۔ ابراہیم خدا پر یقین کرتا ہے، اور ابراہیم کی برکت کے وسیلہ سے اس کے بھتیجا لوط نے بھی برکت پائی، لوط کو بھی برکت خدا نے دی اس کے وسیلہ سے۔ جب ہم برکت پاتے ہیں، جب ہم جان جاتے ہیں تو ہمارے وسیلہ سے لوگ بھی برکت پاتے ہیں، خاندان برکت پاتے ہیں۔ جب ہم خدا کو جان جاتے ہیں تو لوط نے برکت پائی، لوط کے دہان کہ سارے کو ایک ہی برکت ہو گئی ہے، کونسی دو میں زیادہ ہو چکی ہے، بہت زیادہ برکت جب ہم خدا کو جانتے ہیں۔ اور جو خدا کو نہیں جانتے، خدا کے بارے جانتے رہنے انہوں نے خدا جانتا ہی کو نہیں۔ ہم آگے دیکھیں اور مثال یعقوب کے بارے میں دیکھیں، یعقوب جب خالی ہاتھ اپنے گھر سے نکلا نا، تو جب اپنے مامے لابن کے گھر گیا تو ہم دیکھتے ہیں لابن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ اتنا برکت شخص نہیں تھا، اس کے پاس اتنی جائیداد نہیں تھی، لیکن جب یعقوب اس کے گھر میں گیا تو کیا ہوا؟ اس کے گھر میں برکت آ گئی، جانور بڑھ گئے، ہر چیز فصل بڑھ گئی۔ اور وہ کہتا ہے کہ اب تو نہیں جائے گا، تیرے وسیلے سے مجھے برکت ملی، تیرے وسیلے سے، کیونکہ تو خدا کو جانتا ہے، تو خدا کا نام لے کر چلا ہے، تو نے کہا ہے کہ اے خدا تو مجھے کامیاب کرے گا تو میں تجھے 10واں حصہ واپس دوں گا۔ تو خدا کو جان گیا ہے، اس لیے اب تو نہیں جائے گا کیونکہ تیرے وسیلے سے مجھے برکت ملی ہے۔ میں تو خدا کے بارے میں جانتا تھا، لابن کہتا میں خدا کے بارے میں جانتا تھا، لیکن تو خدا کو جانتا ہے کہ تیرا خدا یہوہ یری ہے، تیرا خدا مہیا کرنے والا ہے، تیرا خدا جو ہے وہ آسمان کے دریچوں کو کھول دیتا ہے۔ آج ہمیں خدا کو جاننا ہے، صرف خدا کے بارے میں نہیں جاننا کہ خدا یہ کر سکتا ہے، لیکن جب ہم خدا کو جانیں، بہت دفعہ کلام سنایا جاتا ہے، لوگ بڑی تالیاں بجا او بڑا مزہ آیا جی، بڑا کلام اچھا سنایا، بڑا اچھا تالیاں بجتی ہیں، تو باہر جا کے پوچھو نا کی کلام سی، بس پتہ ہی نہیں کس یا تو کلام تو ویکھو تو عمل کیتا ہے۔ بہت دفعہ بڑے لوگ اونچے اونچے نعرے لگاندے رہے، اسٹیج پہ بولتے رہے، کہ اگر ان کی زندگیوں کو دیکھے تو عمل نہیں ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں دیکھے تو ویسے نہیں، زندگیاں نہیں، لوگ اس کلام پر عمل ہی نہیں کرتے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کو جاننا ہے، خدا کیا ہے، جیسے کہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ نہیں کیسی کہ یہ خدا موضوعات کرتا ہے تو آپ کی موضوع ہو لین چلے جائیے، اچھے کہ یہ ہوائی جاری ہے تاکہ نہیں دیہڑی تو بغیر کام نہیں چلتا، نہیں کریں گے تو کھاواں گے کتوں، یہ ہوائی یری ہے، اس کے بارے میں نہ جانے، یہ جانے کہ خدا ہے، وہ یہ ہوائی یری ہے کہ مقدس میں لکھا پہلے تم خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو تو ساری چیزیں تم کو انعام میں مل جائیں گی۔ ہم انعام نہیں لینا چاہتے، ہم چیزیں لینا چاہتے ہیں، ہم چیزوں کی تلاش میں ہیں، ہم چیز لکھا گیا ان چیزوں کی تلاش میں تو غیر قومیں بھی رہتے ہیں۔ تمہارا باپ جانتا ہے کہ تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم باپ کے بارے میں جانتے ہیں، خدا کے بارے میں جانتے ہیں، تو جو کچھ باپ کا وہ ہمارا بھی ہے، جو کچھ خدا کا وہ ہمارا ہے۔ اگر ہم اس کے بیٹے بن جاتے ہیں، اس کے لوگ بن جاتے ہیں، تو جو کچھ اس کا ہے وہ ہمارا ہے، کیونکہ جو کچھ ہمارے باپ کا ہوتا ہے اس کے حقدار کون ہوتے ہیں؟ ہم ہوتے ہیں، ہمارا ہوتا ہے۔ ہم جب خدا کے بن جاتے ہیں تو خدا کہتا ہے یہ بیٹا تیرا سب کچھ ہے، پہلے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کر رہا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے، ایک بادشاہ تھا، بڑا امیر تھی، بادشاہ ہوتے امیر ہے، اس کے پاس بہت کچھ تھا، اور اس نے ایک دن اعلان کیا، منادی کی کہ جاؤ سارے شہر میں، سارے ملک میں منادی کر دو، لوگوں کو یہ بتا دو کہ آپ نے کل میرے دربار پہ آنا ہے۔ سب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، اور جب لوگ آئے تو بادشاہ نے اپنے وزیروں سے، مشیروں سے کہا کہ یہ جو کچھ آپ سے مانگے آپ نے ان کو دیتے جانا ہے، جو بھی مانگے۔ اور لوگوں کی لائنیں لگ گئی، جیسے آج لائنیں لگی ہیں نا سودا لینے کے لیے، ایسے ہی لائنیں لگ گئی۔ تو کیا ہوا؟ کوئی کہتا ہے بادشاہ مجھے 2 گھوڑے دے دے، بادشاہ مجھے $500 دے دے، بادشاہ مجھے فلاں چیز دے دے۔ جو کچھ بھی کسی کے منہ میں آیا نا، جو بھی سامنے نظر آیا، لوگ مانگتے گئے اور شام ہو گئی، لوگ دیکھا اپنے گھروں کو چلے گئے، جو لیتا جا رہا ہے وہ واپس جا رہا ہے، جو لے رہا ہے وہ واپس جا رہا ہے۔ اور بادشاہ کے پاس جب شام ہوئی تو سارے لوگ واپس چلے گئے، اور ایک بچہ وہاں پر کھڑا ہے، بادشاہ پوچھتا ہے کہ بچہ کون کھڑا ہے؟ سب لوگ چیزیں لے کر چلے گئے کہ آپ نے بچے کوئی چیز نہیں دی، وہ کہتے ہیں وہ بولتا ہی نہیں۔ بادشاہ کہتا میرے پاس لے کر آؤ، اور جب بادشاہ کے پاس اس بچے کو لایا گیا تو اس نے کہا بیٹا سب نے کچھ نہ کچھ مانگا ہے، سب کچھ نہ کچھ لے کر چلے گئے، آپ نے کچھ کیوں نہیں لیا؟ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ خاموش کھڑے ہیں،
सब जो मांगा है उनको मिल गया है, लेकिन तूने क्यों कुछ नहीं मांगा? तो कहता है, अरे बादशाह, मुझे दुनिया नहीं बल्कि मुझे तू चाहिए, मैं तुझे लेने आया हूं, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैं दुनिया की चीजों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। और बादशाह कहता है, अरे मेरे बेटे, उसे गले लगाया, कहा मेरे बेटे, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। लोग तो ले गए चीजें, लेकिन अब जो मेरा है वो तेरा है। हम भी यीशु के बारे में जानते हैं, हम यीशु को नहीं जानते कि यीशु यहोवा यरी है। वो यहाँ पर कुछ नहीं होता, वहां से मुहैया करता है जहां पर हमारी नींद खत्म होती है। लोग अक्सर कहना, जो बंदा बहुत बीमार हो तो डॉक्टर की कहता है, जाओ जाके दुआ करो, फिर खुदा को सिया देंगे। खुदा सब कुछ करने वाला है, हम उसको जानते नहीं हैं। हम खुदा के बारे में जानते हैं बचपन से अब तक, उम्र गुजर गई और हम खुदा को जानते हैं, और हम खुदा के बारे में नहीं जानते। खुदा कहता है कि मैंने तुमको सुन लिया है, बस तुम अपने बदलों से क्या करो, खुदा का छलाल सर को, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमचीत करे। और जब हम खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम करते हैं, कई ज़बूर में लिखा है कि खुदा उन तरफ चुपान है, तेरा पहला लबरेज होता है, कमी नहीं आती, खुदा कभी नहीं आने देता। हमें आज इस दौर में देखना है कि हमें खुदा को जानना है, हमें खुदा की पहचान कर रही है। कलाम मुकद्दस में लिखा, उसने मुझे पहचाना है, मैं उसे सरफराज करूंगा। सरफराजी बुलंदी जो है, कलाम मुकद्दस में लिखा, ना मशरक से आती है ना मगरब से आती, कहाँ से आती है? खुदा की तरफ से आती है। खुदा सब कुछ देता है, और आज हमें खुदा को जानना है, खुदा के बारे में नहीं जानना। खुदा यीशु मसीह कहता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग कहते हैं यूहन्ना है, एलिया है, नबी है, लेकिन तुसी की कहते हो, तुसी मौत से देखते हो, तुझे सिर्फ नाम के मसीह नहीं, तुझे उम्र हो गया ने मसीह कलान दे हो, तुसी मेरे नाल चल रहे हो, प्रस्तुत भी करते हो, कलाम भी सुनते हो, दुआ भी करते हो, डायजैक्टी भी देंदे हो, चर्च भी आते हो, तुसी मैनू की कहते हो? तो कहता है, शमान असी जानने कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह, जिंदा खुदा का बेटा मसीह, यानी कि जो कुछ तू कहना हो जाता है। तू कहना है लाजर कब्र चो बाहर आ जा, तो लाजर कब्र चो बाहर आ जाता है। तू कहना है कि मौजूदात हो जाए, तो मौजूदात हो जाते हैं। तू 5 रोटी तो 2 मछली को अपने हाथ लेना है, तो 12,000 लोग खाना खा लेंगे, क्योंकि तू यहोवा यरी, तो मौजूद का खुदा, इसी तेन जान गए हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह। अज असा भी ये जानना है, इस गल जाना के बारे नहीं जानना कि यीशु है करता है, ये गुजर गई उम्र, जानद वो बारे कहते कि यीशु इंज करता, यीशु करता, साड़ा यीशु कर। बहुत लोग कहते हैं कि मैं जी फलानी जगह दसिया कि साड़ा यीशु क्या करता है, इंज करता है, साढ़े यीशु ने काम किया है, लेकिन क्या कभी अपनी जिंदगी में आजमाया है कि मेरे यीशु ने मेरे लिए ये काम किया है? अपनी जिंदगी में ये देखे कि मेरी जिंदगी में कुछ यीशु ने किया है। अगर नहीं किया तो आज हमें उसके पास आना है, हमें उसके पास उठकर आना है, क्योंकि वो कहता है तुम्हारी रोशनी आदमी के सामने चमके, तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो, और नूर की गवाही आज हमने देनी है। जब हम खुदा के पास आते हैं तो फिर खुदावन कहता है कि तुम मुझे क्या कहते हो। आज हमें उसके पास आकर सिर्फ जज्बाती तौर पर नहीं, बल्कि आज दिल से, जिसका खुदावन कहता है कि ये तुझे खून गोश्त नहीं बल्कि खुदा के रूह से ये हिदायत मिली है कि तू मुझे कहे कि ये जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हम भी यीशु को कह सके कि ये जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और आज हमने ये नहीं कहना कि हम यीशु के बारे में जानते हैं, बल्कि आज ये कहना है कि हम यीशु को जानते हैं कि यीशु मौजूद का खुदा है। यीशु से जो कहता है वो हो जाता है। मेरी जिंदगी में यीशु ने ये किया है। आमीन।